بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2، شفقت و رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اکبر نے دل دردمند عطا فرمایا تھا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا شفقت و رحمت تھے۔ آپ کی رحمت و مہربانی ماورائے تصورات ہے۔ آپ کی رحم دلی نہ صرف جنوں انسان کو عام تھی بلکہ پتھروں، درختوں اور دنیا کی تمام مخلوقات کو شامل تھیں۔ کمزوروں، لاچاروں، مظلوموں، بے سہاروں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور بے زبان جانوروں اور لکڑیوں تک کے درد کو آپ اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھے۔ اپنے ہو یا پرائے، شناسا ہو یا بیگانے، مومن ہو یا کافر، قریب ہو یا بعید، آپ سب کے لیے مشفق و مہربان، ہمدرد، غمسار و چارہ ساز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، گود میں بٹھاتے، بوسے سے نوازتے، اپنے اصحاب کے گھروں میں بچوں کی پیدائش پہ تشریف لے جاتے اور کھجور وغیرہ چبا کر بچوں کے منہ میں لعاب دہن ڈالتے۔ گود میں اٹھائے بچوں اگر بول و دراز کر دیتے تو آپ ترش روت چپ بے جبی نہ ہوتے بلکہ پوری بشاشت سے نجاست صاف کرواتے۔ بچوں سے لاڈ نہ کرنے والے دل کو رحمت خداوندی سے عاری و خالی قرار دیتے۔ بعض دفعہ اپنی نواسی امیمہ بنت زینب کو دوران نواز اپنی گود میں اٹھائے ہوتے، بچوں کی آواز پہ ترس کھا کر اپنی مسجد کی نماز با جماعت کو مختصر فرما دیتے۔ بچوں کی رحلت و انتقال پر آپ یہ کوہ گرہ بن کے ٹوٹتی اور انسانی جذبات کے تحت آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی، لیکن صبر و توکل اور تسلیم و رضا کا پیکر بن کر ایسے جاکاک موقع سے بھی راضی رضائے الہی رہنے کا اعلیٰ نمونہ پیش فرماتے۔ عرب کے اس وقت کے رائج رسم جاہلیت دختر کشی کو آپ نے مٹایا، بچیوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی تاکید فرمائی، صنف نازک ہونے کے باعث ان کی جبلت و خلقت اور ذہنی جسمانی ساخت کی رعایت میں ان کو سماج میں باعزت و باوقار مقام عطا فرمایا۔ بیٹیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کو جہنم کے لیے رکاوٹ قرار دیا۔ کم از کم 2 بہنیں یا 2 بیٹیوں کی عمدہ دیکھ بھال، بہتر پرورش اور مساویانہ منصفانہ ادائی حقوق پر جنت میں داخلے کی بشارت دی۔ بالغ ہو جانے کے بعد قابل اطمینان دیندار گھرانے کا رشتہ ملنے پر نکاح اور شادی کا بندوبست کرنے کو باپ کا فریضہ قرار دیا۔ خواتین کی تعظیم و تکریم کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے اور وہ اپنی ٹانگ رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس کبھی تشریف لاتی تو شفقت و پدرانہ جوش میں آتا، ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اعزازاً اپنی مخصوص نشست پر انہیں بٹھاتے۔ ایسے وقت میں جبکہ محنت کش طبقہ نوکروں اور خادموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھا جاتا، ان سے کام لے کر اور محنت و مزدوری کروا کر ان کے حقوق غصب و ہضم کر لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش اور مزدور طبقے کو سماج میں باعزت حیثیت عطا کرنے کے ساتھ ان کے سماجی حقوق کا تحفظ فرمایا اور انہیں سماج میں باعزت مقام بخشا۔ برداشت سے زیادہ کام کروانے سے منع کیا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کا حکم دیا، ان کے اموال و مزدوری کو ناحق ہضم کر جانے کو ناجائز قرار دیا، مزدوری طے کیے بغیر انہیں مزدور رکھ لینے سے منع کیا۔ پس
پسینہ خشک ہونے سے قبل مزدوری دے دینے کا حکم دیا۔ حیثیت کے باوجود قرض خواہوں اور مزدوروں کی مزدوری ادا نہ کرنے کو ظلم قرار دیا۔ انہیں اپنے جیسا کھانا پینا اور لباس دینے کا حکم فرمایا، بلکہ اپنے ساتھ شریک طعام کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ مزدور کے حقوق ہضم کر لینے والوں کو قیامت میں سزا ہونے اور خود حق تعالی شانہ کا مزدور کی طرف سے روز قیامت جھگڑنے کی بات ارشاد فرمائی۔ یتیموں، بے نواؤں اور حالات کے مارے ہوئے کے آب ملجا ماوا تھے، ان کی کفالت کی ترغیب دیتے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنا ساتھی قرار دیتے۔ بے زبان جانور تک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرماتے۔ برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرماتے۔ تعذیب و تکلیف بیجا سے بچانے کے لیے ذبح کے وقت تیز اور دھار چھری استعمال کرنے کا حکم فرماتے۔ حتیٰ کہ بے زبان لکڑی جس پر آپ دوران خطبہ کبھی ٹیک لگاتے تھے، اس کے رونے اور ہلکنے پر آپ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ اس پہ دست شفقت پھیرتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ فتح مکہ کے روز تمام جانی دشمنوں اور ظلم پیشہ مجرموں کو عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، عادات و اطوار سب کچھ ہی سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی شان، رحمت کا دائرہ، زمانہ، عہد، قوم و نسل ہر ایک سے متواجد مادرائے ہے۔ آپ کے خزانہ رحمت میں دو جہاں کا ذرہ ذرہ حصے دار ہے۔ رب دو جہاں نے آپ کی اس شان امتیازی کا خود ہی رحمت للعالمین کا عنوان دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔